میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نان مسلم کے ہر ایک مذہب میں بچپن سے ہی بچوں کو ماں باپ سے سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہمارے بھگوان ہے، ایشور ہے، ہمیں ان کی پوجا کرنا چاہیے۔ ہم اس ماحول میں رہتے ہیں، جیتے ہیں، ہم سچ مان لیتے ہیں کہ ہم یہ سچ کیا ہے وہ پتہ نہیں چلتا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں، تو ان میں ایمان کیسے آئے گا؟ بہن کا سوال ہے کہ اکثر ہمارے گھر میں ہمارے والدین غیر ہندو مذہب میں سکھاتے ہیں کہ بھگوان ہیں اور اس کی پوجا کرنا چاہیے، مورتی پوجا کرنا چاہیے۔ تو ہمیں کیسا پتا چلے گا کہ اللہ ایک ہے؟ ہمیں کیسا پتا چلے گا کہ صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرنا؟ یہ آپ کا سوال ہے بہن، صحیح؟ بہن، آپ اس کا جواب اگر دیکھنا چاہتے تو کتنے لوگ الحمدللہ آج ہی ماشاءاللہ 2 یا 3 لوگ نے شہادت دی، وہ بھی ہندو دھرم میں تھے، ان کے ماں باپ نے بھی انہیں سکھایا کہ مورتی پوجا کرنا چاہیے، لیکن وہ جب سچ اپنے سامنے دیکھے تو سچ کو قبول کیا۔ تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ، جیسے میں نے پہلے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 53 میں سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ بہت جلدی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو، ہر انسانوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے دور تک، تاکہ واضح ہو جائے کہ حق کیا ہے۔ ایک بار حق واضح ہو گیا اور اگر انسان قبول نہیں کرتا ہے تو وہ دوشی ہے۔ حق واضح ہونے کے بعد، جیسے میں نے پہلے کہا کہ بہت سے غیر مسلم سوچیں گے اگر میں مسلم بنا تو میرے والدین مجھے گھر کے باہر نکال دیں گے، اگر میں مسلم بنا تو میرے دوست مجھے چھوڑ دیں گے، اگر میں مسلم بنا تو تجارت میں نقصان ہوگا۔ تو یہ چیزیں آپ کو روکتی ہے حق قبول کرنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان لے رہے ہیں کہ حق کو آپ قبول کرتے ہیں کہ نہیں، تو یہ آپ کے لیے امتحان ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہر انسان مرنے کے پہلے جو بھی غلط کام کر رہا ہے، جو بھی ایشور کے علاوہ کسی کی عبادت کر رہا ہے، اللہ مرنے کے پہلے اس کے دل میں واضح کر لیتے ہیں کہ خدا ایک ہے، چاہے ڈائریکٹ چاہے انڈائریکٹ، چاہے کچھ ذریعے کے تھرو واضح تو کر دیتے ہیں۔ اور آج آپ یہاں موجود ہیں اس مجلس میں، اور میں نے پہلے بھی ثابت کر چکا ہوں کہ ہندو مذہب کی کتابوں کے ذریعے کہ خدا ایک ہے اور اس کی مورتی پوجا نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں کہ یہ کہنے کا کہ میں ہندو خاندان میں پیدا ہوں اسی لیے مجھے پتا نہیں کہ خدا ایک ہے۔ آج کے پہلے اگر آپ نے میری تقریر نہیں سنی ہوتی اور یہاں موجود نہیں تھی تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس پھر بھی بہانہ ہوتا کہنے کا کہ مجھے پتا نہیں حق کیا ہے۔ آج تو بہانہ نہیں ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی مانتی ہوں۔ آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی مورتی پوجا غلط ہے؟ جی۔ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے؟ جی۔ تو الحمدللہ یہ 2 یا 3 چیزیں کافی ہے آپ کو اسلام میں داخل ہونے کے لیے۔ تو آپ مسلم بننا چاہیں گے؟ ہاں ضرور۔ آپ پہ کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے بہن؟ کوئی نہیں۔ کوئی بھی دباؤ؟ میں دل سے قبول کرنا چاہتی ہوں۔ ماشاءاللہ، دل اور ہوش و حواس سے؟ جی ہاں۔ کیونکہ زبردستی کرنا اس دیش میں حرام ہے، ہمارے مذہب میں بھی حرام ہے۔ آپ دل سے کرنا چاہتی ہے؟ جی ہاں۔ ہوش و حواس کے ساتھ؟ جی کوئی بھی مالی دباؤ نہیں؟ جی نہیں۔ کوئی بھی فزیکل پریشر نہیں؟ نہیں۔ انشاءاللہ میں کلمہ پڑھاؤں گا اور آپ اس کو دہرا سکتی ہے۔ ضرور۔ اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہد ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ میں شہادت دیتی ہوں میں یہ شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. اور بندے ہیں. ماشاءاللہ آپ مسلم ہو چکی ہے اور الحمدللہ میں انشاءاللہ چاہوں گا کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ لیں خواتین کے شعبے سے اور اس کو پڑھیے. انشاءاللہ آپ کو اور ہدایت ملیں گی اور میں اللہ سبحانہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے اس جد و جہد کو قبول فرمائے اور آپ کو اس دنیا اور آخرت میں سفلتا دے اور آپ کو جنت میں ڈالے انشاءاللہ.